دیکھیے، جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے یا اس سے ملتے جلتے جو بھی واقعات اب تک ہوئے ہیں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اسلام کی اس طرح تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا الزام کسی پہ لگانا یہ بہت بڑا الزام ہے، کوئی معمولی الزام نہیں ہے، اور اس کے لیے پھر اسی درجے کا ثبوت بھی ہونا چاہیے تاکہ پھر اس کو قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ لیکن اگر ہر شخص خود جو ہے اٹھ کے جذبات میں اور کہے کہ میں نے حب رسول میں ایسا کیا ہے، تو اسی سے پھر انارکی پیدا ہوتی ہے، اسی سے مشکلات، اور ہر ایک کے اپنے اپنے معیارات ہوتے ہیں، اور وہ ہر ایک اپنے معیار پر اقدامات کرتا ہے، جس سے کہ نظم و ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نظم ریاست کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو قانون کو نافذ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، معاملہ اس کے پاس جانا چاہیے، اور ہمارا آئین جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کی ضمانت مہیا کرتا ہے، اور انسداد توہین رسالت کا باقاعدہ ایک آئینی فیصلہ موجود ہے اس حوالے سے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے، یعنی مسئلے کا میں ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست اس حوالے سے کوتاہی کرتی ہے۔ ماضی میں کتنے واقعات ہوئے کہ جس میں ریاست نے بالکل یعنی ایسے فیصلے دے دیے کہ جس سے کہ اشتعال پیدا ہونا اور عوامی حلقوں میں اس کے خلاف ایک رد عمل آنا ایک فطری چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جی مثلاً کس طرح کے اقدامات یا فیصلے؟ جس طرح ہم نے ناموس رسالت کی توہین کے مرتکب لوگوں کو جس طرح رہائی کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو افراد کو خود اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اقدام کریں، اور نہ ریاست جو ہے اس سے بری ذمہ ہو سکتی ہے کہ وہ اقدام نہ کرے، تو پھر پبلک میں کہیں تو اشتعال کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، جس طرح کوئی شخص اشتعال میں کسی کو قتل کر دیتا ہے، یا اپنے بھائی کا وہ انتقام لے لیتا ہے، یا باپ کا انتقام لے لیتا ہے، جبکہ قانون موجود ہے کہ اس کو سرکار جو ہے اس کو سزا کیسے دے سکتی ہے۔ تو یہ جب ہمارے ہاں ریاستی سطح پر کوتاہیاں ہوتی ہیں تو پبلک میں پھر اس قسم کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمیں مجبوری طور پر اس پورے معاملے کے اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ اس قسم کے جو اقدامات منظر عام پر آتے ہیں تو وہ اسلام کا ایک ایسا چہرہ پورے عالمی برادری کے سامنے رکھ لیتا ہے کہ جس سے ہم نے جتنی محنت کی ہوتی ہے اس پر پانی پھر جاتا ہے۔ اصل میں مولانا صاحب ایک چیز یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ لوگوں کی ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں، یا پھر کوئی ذاتی سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں ایک یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ بندے پہ توہین رسالت کا یا توہین قرآن کا الزام لگا لیتے ہیں۔ تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ قذف کا جو شرعی قانون ہے وہ توہین رسالت کے قانون کے ساتھ نہتی کیا جائے، تاکہ اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو اس کو بھی وہی سزا ملے جو توہین رسالت کے مرتکب مجرم کو ملتی ہے؟ قذف تو حدود میں شامل ہے، جبکہ یہاں پر جو ہے تو فقہا کے آراء کو دیکھنا پڑے گا، ان کے اجتہاد کو دیکھنا پڑے گا کہ توہین رسالت کے مرتکب کو جب ثابت ہو جائے کہ اس نے توہین کی ہے تو اس کو جو سزا دی جائے گی وہ ارتداد کی بنیاد پر دی جائے گی یا یہ کہ حد کی بنیاد پر دی جائے گی۔ تو وہاں پر ہمیں اپنے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم اس بات کا تعین کر سکیں کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہاں پر تمام علماء، تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور وہاں ایک ایسا اتفاق رائے پیدا کر لیا جاتا ہے جو پبلک کے لیے بھی بعد میں قابل قبول ہوتا ہے۔ اگر اس طرح ہم ایک ایک اپنی اپنی رائے دیتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ حد و تعزیر میں فرق ہونا چاہیے، اور یہ کہ حد اور قصاص میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم جب کبھی خلط مل کر لیتے ہیں تو ایک کی سزا ہم دوسری جگہ نافذ کر لیتے ہیں، دوسری کی سزا ہم دوسری جگہ نافذ کر لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اسلامی نظریاتی کونسل بہترین ہمارا ایک فورم ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اس وقت کہ شریعت کی روح سے جو فیصلہ دینے کے لیے شرعی عدالت موجود ہے، وہ فیصلے تو دے رہا ہے لیکن شریعت کورٹ موجود نہیں ہے۔ اس کے اندر جو
ججز کی تعداد ہے وہ بہت ہی معمولی رہ گئی ہے۔ اس پوزیشن میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان میں شریعت کورٹ موجود ہے۔ شریعت کورٹ کو مکمل ہونا چاہیے تاکہ ایسے مقدمات اگر ان کی طرف جائے تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح فیصلہ دے سکے۔